أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النور آیت نمبر 21 اور 22۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم۔ ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے واقعہ افک کے حوالے سے ہی مزید کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں اہل ایمان کو، کیونکہ جب منافقین کی طرف سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان لگایا گیا تو زیادہ مسلمان تو نہیں لیکن چند مسلمان بھی اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر اس سازش کا حصہ بن گئے۔ گزشتہ آیات میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایسے ایمان والوں کو ڈانٹا بھی ہے اور ان کو معاف کرنے کا بھی اعلان فرمایا کہ میرا فضل اور میری رحمت تھی کہ میں نے تجھ پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا بلکہ تمہیں معاف کر دیا اور معافی کی مہلت دے دی۔ اب آیت زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے ایک تو سارے کے سارے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ سب کے سب جو اس سازش کا حصہ بنے یا جو اس سازش کا حصہ نہیں بنے، دونوں قسم کے اہل ایمان کو یہ نصیحت فرمائی ہے کہ اے ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ شیطان تو ہمیشہ تمہیں فحاشی، بے حیائی اور برے کاموں پر ہی ابارے گا۔ اس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو چاہتا ہی یہ ہے کہ تم بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو جاؤ اور اپنا ایمان اور اپنا کردار برباد کر بیٹھو۔ ایک تو اللہ رب العزت نے یہ نصیحت فرمائی ہے، اور مندرجہ بالا واقعہ افک میں
اللہ رب العزت نے جو ایک بے حیائی کی خبر پھیلی تھی، جھوٹی خبر پھیلی تھی، کوئی بے حیائی کا واقعہ رونما تو نہیں ہوا تھا، کوئی بدکاری زناکاری کا واقعہ رونما تو نہیں ہوا تھا، صرف کسی پر بدکاری کرنے کی ایک جھوٹی خبر نشر کی گئی تھی۔ تو اللہ پاک نے اس کے متعلق پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی اور فحاشی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور اب اس سے ملتی جلتی بات اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ کے ساتھ ایمان والوں کو مخاطب کر کے بیان فرمائی کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں اور ایسی خبریں اور ایسی بہتان بازیاں اور ایسی خبروں کو پھر پھیلانا، اس کا تم ہرگز حصہ نہ بنا کرو، کیونکہ یہ سراسر شیطان کی پیروی ہے۔ کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کی پگڑی کو اچھالنا، کسی کے کردار کو داغدار کر دینا، یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا جرم ہے، اور یہ سراسر شیطان کی سازش ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم بے حیائی کے اندر ملوث ہو جاؤ، بے حیائی کی باتیں معاشرے میں پھیل جائیں۔ آج پورے معاشرے کے اندر بزنس کرنے والے لوگ ہیں، وہ بھی اپنی چیزیں بیچنے کے لیے فحش اور بے حیائی پر مبنی ایڈورٹائزمنٹ ایڈز بناتے ہیں۔ آپ فلمیں دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، آپ کسی چینل پہ خبریں دیکھ لیں، ہر جگہ کسی موبائل کمپنی کے آفس میں چلے جائیں، پیکج کروانا ہے جی، سم نکلوانی ہے جی، وہاں بھی آپ کو بے حیائی ملے گی۔ چوکوں چوراہوں میں، بازاروں میں سے آپ گزر جائیں صرف، اور اللہ معاف فرمائے، شادیاں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے بے حیائی پھیلانے کے لیے شیطان کی ایک منظم سازش اور کوشش ہوتی ہے، اور وہاں اس طرح عورتیں سج دھج کے سروں سے دوپٹے اتار کر شادی کے اندر شامل ہوئی ہوتی ہیں جیسے انہوں نے کسی مقابلہ حسن میں شریک ہونا۔ اور پہلے تو کبھی مردوں اور عورتوں کے درمیان کوئی پارٹیشن ہو جاتی تھی، کوئی تھوڑا بہت کوئی شرم حیا ہوتی تھی، چلو میرج ہال کے دروازے پہ نکلیں گے تو بے حیا اور بے پرد عورتوں سے سامنا تھوڑا بہت کرنا پڑ جاتا تھا کہ مرد بھی نکل رہے ہیں، عورتیں بھی۔ لیکن اب تو باقاعدہ میرج ہالوں اور مارکیز کے اندر جو درمیان میں پارٹیشن ہوتی تھی، اس کو بھی یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ یہ پینڈو لوگوں کا کام۔ ہم تو جدید شہری لوگ ہیں، پڑھے لکھے مہذب بڑے ماڈرن لوگ ہیں نا، تو ہمیں تو یہ سوٹ نہیں نہ کرتا کہ ہم درمیان میں پارٹیشن لگائیں۔ اور وہ عورت جو عام طور پہ سر سے کبھی دوپٹہ نہیں اتارتی، وہ بھی شادی کے موقع پہ پہچانی نہیں جاتی کہ کیا یہ وہی شریف زادی ہے جس نے آج شادی کے نام پہ اتنا عجیب و غریب حلیہ بنا رکھا ہے اور لباس پہن رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ سکول کالج ہیں، وہاں بھی بے حیائی بچیوں کے اندر، بچوں کے اندر۔ تو بحیثیت قوم ہم اس وقت شیطان کی اس بے حیائی پھیلانے کی سازش کا پوری طرح شکار ہو چکے، جیسا کہ اللہ پاک نے آیت زیر تفسیر میں بیان فرمایا ہے
کہ ایمان والو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، وہ تو یہ چاہتا ہے، وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم بے حیائی کے، برائی کے کاموں میں ملوث ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ کچھ مسلمان اس بے حیائی کی خبر کو پھیلانے کا شکار ہو گئے، اور باقی جو مسلمان بچ گئے، غالباً ان کے دل میں یہ خیال آتا ہوگا کہ بھئی ہم تو اس جرم سے بچ گئے۔ ممکن ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ بات آتی ہو کہ ہم تو بچ گئے ہیں، اور جو اس گناہ کے اندر ملوث ہو گئے تھے، جن سے یہ غلطی ہو گئی تھی، ان کے متعلق ممکن ہے کہ ان کے دل میں برے خیالات آتے ہوں کہ یہ نکمے لوگ ہیں، یہ غلط لوگ ہیں، یہ برے لوگ ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ ان کو آر بھی دلاتے ہوں کہ آپ تو وہی ہو نا جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کو بھی نہیں بخشا، ان کے خلاف جو ایک بہتان کی سازش بنائی گئی تم اس کا شکار ہو گئے تھے۔ تو اللہ پاک نے ایسے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اپنے آپ کو اتنے نیک اور پارسا اور پاک صاف نہ سمجھو، اس لیے کہ یہ میرا فضل تھا کہ میں نے تمہیں اس سازش میں مبتلا ہونے سے بچا لیا، ورنہ تم میں سے کسی ایک شخص کے اندر بھی اتنی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ میری توفیق اور میری مدد کے بغیر برائی سے بچ سکے۔ یہ اگر تم بچ گئے ہو نا تو یہ بھی میرا فضل تھا، اس لیے کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور ہے نا، بڑی جلدی شیطان کے بہکاوے پھسلاوے میں آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء، یقیناً جو نفس ہے نا وہ انسان کو برائی پہ ابھارتا رہتا ہے۔ اب نفس امارہ جو برائی پہ ابھارتا ہے، اور پھر انسان کا کمزور ہونا، اور پھر اوپر سے شیطان کے بہکاوے اور اس کے وسوسے، الذی یوسوس فی صدور الناس، ان ساری چیزوں کے بعد بھی کیا اگر تم کسی برائی سے بچ جاؤ تو اس پہ فخر کرنا بنتا ہے تمہارا؟ یہ اگر میرا فضل نہ ہوتا تو تم کبھی بھی اس گناہ سے نہیں بچ سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے ان مسلمانوں کو جو اس سازش کا شکار ہو گئے تھے، ان کو ہدف تنقید نہ بناؤ، بلکہ پیار سے، محبت سے اور خیر خواہی کے انداز سے بس ان کی صلاح کرو۔ تو یہ صرف نصیحت ان کے لیے نہیں ہے، اصل تو یہ نصیحت ہمارے لیے۔ اگر کسی شخص نے داڑھی رکھ لی ہے تو یہ نہیں کہ اس کا انداز ہر اس شخص کے بارے میں جس نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی بڑا متکبرانہ انداز ہو، اس کو بڑی نفرت سے دیکھے اور اس کی طرف اشارے کرے اور یہ سمجھے کہ میں بڑا پہلوان ہوں، میں نے داڑھی رکھ لی۔ یہ تکبر ہے، عمل کا تکبر نہیں، ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ یہ سوچ ہونی چاہیے اللہ تیرا فضل ہے کہ تو نے مجھے توفیق دے دی ہے اپنے انبیاء کرام جیسا چہرہ بنانے کی، تیرا فضل ہے، ورنہ میں اس قابل کہاں تھا۔ اور اسی طرح پھر دوسروں کو بھی خیر خواہی کے ساتھ صرف دعوت دیں، اصلاح کی کوشش کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ ایک آدمی ہمارے ادارے کے آفس میں آیا، تو وہ ہمارے وہاں ایک امپلائی تھے مینجمنٹ میں، انہوں نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا آپ نے بندہ رکھا ہوا، اور باتیں کرتے کرتے اس نے کہہ دیا
کہ یہودی ہے یہ یہودی، استغفر اللہ۔ میں نے کہا اپنی زبان کو لگام دیجئے خدا را، کہیں اپنی کوئی ٹوٹی پھوٹی نیکیاں بھی برباد نہ کروا لیں۔ تم نے داڑھی رکھ لی ہے تو تم نے جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کو یہودی تک کہہ دیا ہے اپنے اس عمل کے تکبر میں آ کر۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت پردہ کرتی ہے تو وہ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو پردہ نہیں کرتی ان کو خیر خواہی سے، پیار سے، محبت سے پردے کی تلقین کرے۔ اسی طرح نماز کا معاملہ ہے، اسی طرح قرآن کا معاملہ ہے، اور باقی تمام معاملات۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ اگر میں نے تمہیں بچا لیا ہے نا تو یہ میرا فضل ہے، ورنہ تمہارے اندر اتنی ہمت طاقت نہیں ہے۔ اور یہی ترجمہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا بھی۔ یا اللہ کوئی نیکی کرنے کی ہمت توفیق نہیں ہے مگر تیرے فضل سے، اور یا اللہ کسی برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے مگر تیری دی گئی طاقت اور ہمت کے ساتھ ہی۔ تیرے فضل سے نیکی ہوتی ہے، تیرے فضل سے ہی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن انسان کو کوشش تو اس میں کرنی ہوتی ہے۔ اللہ کا فضل حاصل کرنے کے لیے بھی انسان کو کوئی ہاتھ پاؤں مارنے پڑتے ہیں، لیکن بہرحال کبھی بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ میرا کمال ہے، بلکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل۔ عاجزی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ آئیے پہلی آیت مبارکہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلی آیت کا ترجمہ اور مختصر تفصیل۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتبعوا، مت پیروی کرو، مت پیچھے چلو۔ اتباع اسی سے ہے، اتباع پیچھے چلنا، خطوات، خطوۃ ان کی جمع ہے۔ خطوہ کہتے ہیں قدم کا نشان۔ کسی زمین پر، کچی مٹی پر، ریگستان میں جب کوئی جانور یا انسان چلتا ہے نا، اس کے قدموں کے نشان لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کے قدموں کے نشانات کے اوپر پاؤں رکھ رکھ کر اس کے پیچھے جائے نا، تو اسے کہا جاتا ہے یہ اتباع کر رہا ہے۔ لا تتبعوا، مت پیچھے چلو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے۔ وَمَن يَتَّبِعْ، یعنی شیطان، یہ شیطان نے کام کیا تھا نا، اللہ کی بات نہیں مانی تھی تو اگر، اور اس نے تکبر کیا تھا، یہ تکبر شیطان نے سب سے پہلے کیا تھا، تو اس لیے تم یہ سمجھ کر کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا نیک ہوں، یہ سمجھ کر شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ، اور جو کوئی پیچھے چلے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کے، فَإِنَّهُ، تو یقیناً وہ، یأمر، حکم دیتا ہے، تو یقیناً وہ تو حکم دیتا ہے، بازر بھی کا پریپوزیشن ہے، الفحشاء، بے حیائی کا، تو یقیناً وہ تو حکم دیتا ہے بے حیائی کا۔ مان لو پھر اس کی بات، اگر اس کے پیچھے چلنا، اس نے تو پھر تمہیں بے حیائی کا حکم دینا ہے۔ والمنکر، اور برائی کا، بے حیائی اور برائی۔ دیکھیں برائی کے اندر بے حیائی بھی آ جاتی ہے، لیکن بے حیائی یہ بڑا گناہ ہے، اس لیے اس کا اللہ تعالیٰ نے الگ بھی ذکر کر دیا۔ صرف یہ بھی تو کہا جا سکتا نا وہ برائی کا حکم دیتا، لیکن برائی میں سے ایک برائی کو بطور خاص الگ ذکر کر دیا کہ یہ برائی بڑی خطرناک ہے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب تیرے اندر حیا نہ رہے تو پھر تیرا جو جی چاہتا ہے کر، کیونکہ یہ شرم و حیا یہ ایک بڑی ہی بنیادی اور بڑی اہم خصوصیت ہے انسان کے اندر، بڑی اخلاقی قوت ہے زبردست قسم کی، جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے۔ لیکن جو شخص بے حیائی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے نا، پھر اس کی نہ آنکھیں پاک رہتی ہیں، نہ کان پاک رہتے ہیں، نہ دماغ پاک رہتا ہے، نہ کردار پاک رہتا ہے،
پھر اس کا کچھ بھی پاک نہیں رہتا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ اس ایک برائی کی وجہ سے اور کئی برائیوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ ولولا فضل اللہ، اور واو اور لولا اگر نہ، ولولا اور اگر نہ ہوتا، ہوتا کا لفظ اپنی طرف سے لگانا پڑ رہا ہے اردو زبان کے اسلوب کے مطابق، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیکم تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، ما زکا نہ پاک ہوتا، ما زکا نہ پاک ہوتا، منکم تم میں سے، ما زکا نہ پاک ہوتا، منکم تم میں سے، من احدن کوئی ایک بھی، ابدا کبھی بھی۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تم میں سے، انسانوں میں سے، ایمان والوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ ہوتا کہ جو اپنے آپ کو پاک رکھ سکتا شیطان کے بہکاوے سے، گناہوں کی گندگی سے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ ہی، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، زکا، زکا، یزکی، ان سب کا معنی پاک کرنا، پاک ہونا، پاک کرنا یا پاک ہونا۔ زکا پیچھے گزرا بغیر شد کے، اس کا معنی پاک ہونا، اور یہ یزکی کے اندر شد ہے، اس کا معنی پاک کرنا۔ تزکیہ نفس بھی اسی سے ہے، تزکیہ نفس بھی، اور زکوٰۃ بھی اسی سے ہے۔ ولیکن اللہ، اور لیکن اللہ ہی، یزکی پاک کرتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، اللہ ہی پیوریفائی کرتا ہے، شرک سے بھی اللہ بچاتا ہے، اور بے حیائی سے بھی اللہ بچاتا ہے، گناہ سے بھی اللہ بچاتا ہے، زنا سے بھی اللہ بچاتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے۔ لیکن اس کی چاہت ایسے ہی نہیں ہے، اس کی چاہت کے پیچھے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھتا ہے کہ کس کو بچانا ہے اور کس کو نہیں بچانا۔ یہ بھی کئی ایک اسباب کی بنیاد پر ہوتا ہے، جن میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جو انسان پاک ہونا چاہتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے پاکی کا رستہ آسان کر دیتا ہے، پاک دامنی کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا بھی پڑھا کرتے تھے، اصل میں تو وہ ہماری تعلیم کے لیے ہے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، آگے تین چیزیں ہیں، کس کس چیز کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا کیا مانگتا ہوں؟ الہدی، ہدایت، والتقی، اور تقوی و پرہیزگاری۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف، اور پاک دامنی، عفاف پاک دامنی، عفت، والعفاف اور پاک دامنی، والغنا، چار چیزیں ہیں بلکہ تین نہیں ہیں، والغنا، چار چیزیں اللہ تعالیٰ سے مانگی جا رہی ہیں، والغنا، اور غنا چاہتا ہوں، یعنی دل کا غنا، دل کا غنی ہونا، جسے قناعت بھی کہتے ہیں، کہ تھوڑا مال بھی ہے نا لیکن بندہ مطمئن ہو، خوش ہو، اللہ تیرا شکر ہے۔ تو یہ چار بہت ہی شاندار چیزیں ہیں جن کا اللہ رب العزت سے سوال کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ اس دعا کو تمام بھائی اور بہنیں یاد کریں اور اس کو اپنی معمول کی دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اور لیکن اللہ ہی پاک کرتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اسے پتہ ہے کس کو پاک کرنا ہے، کون پاک ہونا چاہتا ہے، کس نے اپنے نفس کو شتر بے مہار چھوڑ دیا ہے، کون پاک ہونے کے اسباب اختیار کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ سنتا بھی ہے
اور جانتا بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو پاک دامنی نصیب فرمائے۔ دوسری آیت مبارکہ کا تعلق بھی اسی واقعہ افک کے ساتھ ہے، اس کے اندر بھی اللہ پاک نے کچھ نصیحتیں فرمائی۔ ہوا یہ کہ یہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا، تو ان میں ایک صحابی تھے مصطح بن اثاثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے رشتہ دار تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکی تھے نا، بنیادی طور پہ مکہ کے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ مہاجر بھی تھے اور پھر مسکین بھی تھے، ماڑے تھے مالی طور پہ، اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ تین کوالٹیز اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں یہاں، رشتہ دار، مسکین اور مہاجر۔ مہاجر بندہ جو دوسرا کوئی وطن چھوڑ کے آیا ہو، اس کے ساتھ تعاون کرنا عام لوگوں سے زیادہ ضروری ہے۔ ایک مسکین آدمی ہے تو مسکینی بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تعاون کیا جائے۔ پھر رشتہ داری ہے، رشتہ داری بھی یہ تقاضا کرتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تو عام لوگوں سے زیادہ حسن سلوک اور صلہ رحمی کا حکم۔ اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیکیاں کرنے میں کسی جگہ بھی پیچھے نہیں رہتے تھے، ہر نیکی میں آگے آگے آگے۔ اور جانتے ہیں ابو بکر کا مطلب کیا ہے؟ ابو بکرن کا مطلب یہ ہے سبقت لے جانے والا، آگے بڑھ کر نیکی کو کر گزرنے والا۔ اللہ اکبر۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نیکیوں سے بڑی محبت کرتے تھے، بڑے نرم دل بھی تھے، تو اپنے اس رشتہ دار کا بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے وظیفہ لگا رکھا تھا۔ جس طرح بندہ کسی کا ماہانہ کوئی خرچہ اس کو دیتا ہے۔ اب یہ جو مصطح بن اثاثہ ہے نا، یہ بھی منافقین کے اس پروپیگنڈے کا شکار ہو کر وہ حضرت عائشہ پر بہتان لگانے والے لوگوں میں شامل ہو گئے، یعنی انہوں نے بھی ادھر ادھر لوگوں سے اس بارے میں باتیں کی۔ یہ غلطی ان سے بھی ہوئی، حالانکہ وہ صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعہ افک کے بعد ان کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ جیسے ایک انسان کے جذبات ہوتے ہیں کہ یار کسی چیز کا کوئی لحاظ نہیں کیا اس بندے نے، احسان فراموشی کی ہے کہ میں ہی اس بندے کو ماہانہ خرچہ دیتا تھا اور میری ہی بیٹی کے اوپر اس نے تہمت لگا دی، یا لگانے والوں میں شامل ہو گیا، کہہ لیجئے۔ یہ زیادہ موضوع ہے، کیونکہ بیسیکلی تو سازش تو ساری تھی منافقین کی، سادہ لوگ کئی مسلمان بھی اس کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے پھر یہ آیات اس حوالے سے نازل فرمائی، اور اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے بعد قیامت تک آنے والے جو مالدار لوگ ہیں ان کو کچھ نصیحتیں فرمائی ہیں۔ ایک نصیحت تو اللہ نے یہ کی ہے کہ مال خرچ کرنے میں اپنی قسموں کو رکاوٹ نہ بناؤ، اپنی انا کو رکاوٹ نہ بناؤ۔ مال تم نے خرچ کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ قسم کھا لینا کہ اللہ کی قسم میں فلاں بندے پر اب کچھ نہیں خرچ کروں گا، ایسی قسم نہ کھائیں، بلکہ مال خرچ کرتے رہیں۔ مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کے بعد اللہ پاک نے درگزر کرنے کی ترغیب دی، موٹیویٹ کیا ہے کہ درگزر کرو، معاف کر دیا کرو غلطیاں کوتاہیاں، اور بطور خاص رشتہ داروں کی۔
اور ساتھ اللہ پاک نے ایک بڑا شاندار انداز اختیار کیا ہے، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ جب تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کرے ہماری غلطیاں، تو کیا پھر تمہارا بھی فرض نہیں بنتا کہ تم بھی دوسروں کو معاف کرو؟ اگر تم اللہ کے بندوں کو معاف کرنے کی عادت بناؤ گے، اللہ بھی کل قیامت کے دن تمہیں تمہارے گناہ معاف فرما دے۔ تو یہ آیت اتری تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر فوراً عمل کرنے والے تھے، انہوں نے فوراً کہا کہ کیوں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کرے۔ اور آئندہ کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ وظیفہ دوبارہ جاری فرما دیا اس آیت کے اترنے کے فوراً بعد، اور ساتھ یہ کہا اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس کے اندر کوئی کمی نہیں کروں گا۔ یہ ہے نا اطاعت، یہ ہے نا فرما برداری۔ صحابہ کرام سوچتے نہیں تھے، اللہ کا حکم آ گیا، نبی کا فرمان آ گیا، پھر اس کے بعد سوچتے نہیں تھے، مشورے نہیں کرتے تھے، بس ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، یہ والا معاملہ تھا ان کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، ولا یأتلی، ولا یأتلی، اور قسم نہ کھائیں۔ یأتلی یہ علیتن سے ہے، علیتن قسم کو کہتے ہیں، اور اس سے ہے ولا یأتل، ولا یأتلی، اور نہ قسم کھائیں اولو الفضلی، اولو والے، الفضلی فضل فضیلت، یعنی فضیلت اللہ نے دی ہوتی ہے نا کئی لوگوں کو، سٹیٹس کی وجہ سے، مال کی وجہ سے اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے، تو اولو الفضلی صاحب ثروت، صاحب خیر، صاحب فضیلت لوگ، منکم تم میں سے، والسعاتی اور وسعت والے، جن کو اللہ نے مال میں، رزق میں وسعتیں عطا فرمائی ہیں، ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعاتی، اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھائیں این یؤتو کہ وہ دیں، این یؤتو کہ وہ دیں، اولی القربا قرابت والوں کو، والمساکین اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور ہجرت کرنے والوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں۔ اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دیں، مطلب یہ کہ نہ دینے کی قسم نہ اٹھا لیں کہ پہلے تو ان لوگوں کو وہ دیتے تھے، لیکن اب وہ قسم نہ کھا لیں کہ ان کو دیں گے، یعنی دینے سے قسم کھا لیں کہ اب نہیں دیں گے، مراد ہے نہ دینا، نہ دینے کی قسم نہ کھا لیں۔ وَلْيَعْفُو، کام ویسے بڑا مشکل ہے، جو رشتہ دار اچھا سلوک نہیں کرتے نا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جو رشتہ دار برا سلوک کرتے ہیں ان کے ساتھ جواب میں اچھا سلوک کرنے کا یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، کام کتنا مشکل ہے۔ وہ ذات، برادری، قبیلہ، چاچے، بابے، شریکے کیا کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور ایسے حالات کے اندر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، ان کو دیتے رہنا، اللہ اکبر، بڑے حوصلے کی بات ہے، اللہ سب کو توفیق دے۔ وَلْيَعْفُو، اور لازم ہے کہ معاف کر دیں، ول، یہ جو لام پیچھے مل کر سائلنٹ ہو جاتی ہے نا اسے لام امر کہتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں لازم ہے، ضروری ہے، ول، اور لازم ہے، یعفو، وہ معاف کر دیں۔
ول پھر آگے لام قسم ہے، ول اور لازم ہے یصفحو وہ درگزر کر دیں، نظر انداز کر دیں۔ اگر انہوں نے غلطی کی ہے نا تو بس اس غلطی سے چہرہ دوسری طرف کر لیں، جیسے انہوں نے کی ہی نہیں، جیسے مجھے پتہ ہی نہیں چلا تم نے کیا کیا میرے ساتھ، میں نے تو بس جواب میں اچھا سلوک ہی کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ صلہ رحمی کی تعریف اور ڈیفینیشن ہی یہی بیان فرمائی کہ صلہ رحمی کہتے ہی اس کو ہیں کہ اگر کوئی آپ سے برا سلوک کرتا ہے آپ پھر بھی جواب میں اس سے اچھا سلوک کریں، یہی تو صلہ رحمی ہے۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کوئی صلہ رحمی نہیں ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ جواب میں اچھا سلوک کر دیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے ہمسایہ برا سلوک کر رہا ہے آپ اچھا کریں، رشتہ دار برا سلوک کر رہا ہے آپ اچھا کریں۔ اللہ اکبر۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ الا کیا نہیں، الا کیا نہیں، تحبون تم پسند کرتے، ان یغفر اللہ کہ معاف کر دے اللہ، لکم تمہیں، کیا تم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اگر تم اللہ کے بندوں کو معاف کرو گے تو پھر اللہ بھی تمہارے لیے بڑا غفور الرحیم ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، مولا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ اللہ ہم سب کو رشتہ داروں کے ساتھ اور دیگر عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی، ان کی غلطیوں کو درگزر کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔